مائی کراچی یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ تو آئیں لے کر چلتے ہیں آپ کو اس خبر کی طرف جو کہ شروع ہوئی تھی حلقہ NA240 کے ضمنی انتخابات کے موقع پر، جب TLP اور PSP کے درمیان کچھ کلیشز کی صورتحال سامنے آئی اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ لفاظی جنگ کی شروعات ہوئی۔ کچھ کہا مفتی منیب الرحمان صاحب نے، کچھ کہا انیس قائم خانی صاحب نے، کچھ کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے، کچھ کہا تنظیمات اہل سنت نے، جو کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں انفارم کر چکے ہیں۔ اب اس وقت تمام لفاظی جنگ کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک مفصل بیان سامنے آیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے، جو انہوں نے ان کی تمام باتوں کا جواب دیا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان کی طرف۔ تو مفتی صاحب کا فرمانا ہے کہ بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے اپنے مفلوظات عالیہ سے نوازا ہے اور دھمکی بھی دی ہے۔ یہ معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تاہم ان کی یہ دھمکی ریکارڈ پر ہے۔ انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے اس سطح پر آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی تربیت ہوتی ہے، ان کو یہ لہجہ مبارک ہو۔ مفتی صاحب کا یہ بھی فرمانا تھا کہ البتہ انہوں نے کئی جھوٹ بولے۔ نمبر 1، یہ عزیز آباد میں رہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ میں کبھی عزیز آباد میں نہیں رہا۔ ان کی پیدائش 1971 کی ہے، میں ان کی پیدائش سے بہت پہلے 1965 سے بلاک 15 فیڈرل بی ایریا میں رہتا ہوں، اسے دستگیر کالونی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس لیاری تیسر ٹاؤن میں پلاٹ لینے آئے تھے۔ یہ صریحاً جھوٹ ہے اور اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لیاری ایکسپریس وے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ماتحت تھا اور یہ اتھارٹی وفاقی وزارت مواصلات کے ماتحت ہے۔ اس سے مصطفیٰ کمال صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا۔ میں اس کے ذمہ داران کے پاس قادری مسجد PIB کالونی کے لیے گیا تھا اور اسے جہاں تک بچایا جا سکتا تھا بچایا جائے، اور جتنا حصہ منہدم کرنا ناگزیر ہے اس کا صحیح معاوضہ دیا جائے، اور وہ دیا گیا۔ نہ میں کسی پلاٹ کے لیے ان کے پاس گیا اور نہ میں نے کوئی مفاد لیا۔ اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو پیش کریں، جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں۔ سابق گورنر سندھ جناب عشرت العباد خان کے ساتھ ہمیشہ میرا باہمی احترام کا تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن ان سے بھی الحمدللہ میں نے کوئی مفاد نہیں لیا۔ البتہ ڈاکٹر عشرت العباد خان کا بیان ریکارڈ پر ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو اپنے آپ کو مسٹر کلین سمجھتے ہیں، ان کا ملیشیا میں اربوں روپے کا کاروبار ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب 2018 کے انتخابات میں حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ میرے دارالعلوم میں جامعہ نعیمیہ میں آئے تھے اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس 1982 میں گلشن اقبال بلاک 4A میں اپنا 120 گز کا مکان تھا، جسے میں نے فروخت کر کے 1995 میں گلستان جوہر میں 200 گز کا پلاٹ خریدا اور 2002 میں مکان بنایا اور اسی میں رہائش پذیر ہوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب 2005 میں کراچی کے میئر بنے۔ میری مسجد جامع مسجد الاقصیٰ کی زمین 1963 میں قانونی طور پر الاٹ شدہ ہے اور میرے ادارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کی زمین 1974 میں قانونی طور پر الاٹ شدہ ہے۔ ان کی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ سطور لکھ رہا ہوں۔ میں نے تو یہ کہا تھا جناب انیس قائم خانی کے فرمودات آپ کے دعوے اور فلسفے کی نفی کرتے ہیں۔ غصے کے اظہار کے لیے اور بیانیہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، نہ کہ خود اپنے فلسفے کی ہی نفی کر دی جائے۔ میں نے آپ دونوں کا نام احترام کے ساتھ لکھا تھا، جبکہ آپ عالم غضب میں ساری حدوں کو عبور کر گئے۔ الحمدللہ میں ہر دور کے حکمرانوں کے عہد اقتدار میں کلمہ حق کہتا رہا ہوں، تاریخ کا ریکارڈ اس پر شاہد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر و عمل کی راستی نصیب فرمائے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو انتخابات میں مسلسل ذلت آمیز ناکامی کا صدمہ ہے، مگر اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں نے کسی بھی
میں ان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف یا کسی کے حق میں انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا، اور نہ میں تحریک لبیک پاکستان کے نظم کا حصہ ہوں۔ میں ان کے حالیہ ضمنی انتخابات کے امیدوار کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو جس بات کا قلق ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے ہر بار ملک کو فساد اور خون ریزی سے بچانے کی عاجزانہ کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور ان صاحبان اختیار کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا وزن ڈالا۔ 22 جون 2022 مفتی منیب الرحمان۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ کس طریقے سے یہ لفاظی جنگ اپنی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ کسی بڑے کلیش کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم اس ویڈیو کے توسط سے ایک بار پھر اپیل کرتے ہیں تمام اعلیٰ عہدیداران سے کہ وہ برائے کرم اس چیز میں انٹروین کریں، مداخلت کریں، اور دونوں پارٹیز کو بٹھا کر کوئی حل نکالیں۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں کہ اب آپ کیا کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے کی اس لفاظی جنگ کے بارے میں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کون سی پارٹی اس وقت حق پر ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ کراچی سے ریلیٹڈ اہم ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔